تقریباً ہر سنی خطیب، ہر سنی عالم اسے بیان کرتا ہے، اور ہر سنی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے کو سنتا ہے اور بیان کرتا ہے، مگر اس میں اکثر اور بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو حقیقت سے بالکل بے عاری ہوتے ہیں اور حقیقت کی ہوا تک ان کو نہیں لگی ہوتی، جیسے چند سنی واعظین جو شیعوں کی مجالس میں شرکت کر کے اور اسی طرح من گھڑت قصہ سناتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کہ ہاں واقعتاً جگر گوشہ رسول، واقعتاً نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو مبنی پر حقیقت واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے، اس حقیقت مندانہ گفتگو کو اور اس واقعہ کو بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ صحابی رسول ہیں اور نواسہ رسول ہیں۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گود میں اٹھایا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی، اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ اسے شہد چٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بے شمار دعائیں دی، اور حضرت حسین کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دو نواسے حضرت حسن جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں اور پانچویں خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں، پھول۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت حسنین کریمین انتہائی فضیلت والے اور عظمت والے، ان کی شان انتہائی مقدم اور مسلم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب پانچواں خلیفہ اسلام کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برسر اقتدار آئے تو چند مہینوں میں، تقریباً 6 مہینے میں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی، خود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ جو خلیفہ راشد ہیں، جو اسلام کے بہادر سپوت ہیں اور اسلام کے ایسے جرنیل ہیں کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی اقتدار سے نکال دیا جائے اور اسلامی خلافت سے نکال دیا جائے تو اسلام کا حسن باقی ہی نہیں رہتا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب کرۂ ارض پر تقریباً 9 مربع زمین پر اسلامی انقلاب کا پرچم اور پھریرا لہرایا جانے لگا، تو ان کے بعد جب ان کے جانشین آئے حضرت صدیق اکبر
تو پھر 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن پھر جب حضرت فاروق اعظم خلیفہ راشد دوسرے آئے تو پھر اسلامی پرچم جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا جانے لگا۔ پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرایا جانے لگا۔ مگر ان کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اقتدار کو صرف مضبوط رکھا تاکہ یہ اقتدار کفار کے ہاتھوں نہ چڑھ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ آگے علاقے تو فتح نہ کر سکے مگر ان علاقوں کو مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھا۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا دورانیہ بھی خلافت کا بہت مختصر اور قلیل ہے، انہوں نے بھی مزید علاقے فتوحات نہ کر سکے، مگر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے بیشتر علاقے فتح کر دیے اور یہودیوں کی بستیاں جلا دیں اور بہت سارے یہودیوں کے علاقے فتح کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرۂ ارض پر اسلامی پرچم گاڑ دیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت یزید برسر اقتدار آیا، اور حضرت یزید صحابی نہیں ہے بلکہ وہ تابعی ہے، مگر جیسے اسلام کے دشمن عناصر شیعوں کی مجالس میں تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یزید شرابی تھا اور اس طرح کے مغلظات بکے جاتے ہیں، چند سنی سادہ لوگ بھی ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یقیناً وہ مکر اور فریب اور دجل سے کام لیتے ہیں۔ حضرت یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس سلسلے میں دامن صاف ہے کہ حضرت یزید نے نواسے رسول کو قتل نہیں کیا۔ یقیناً یزید صحابی نہیں ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور جگر گوشہ بطول ہے، نواسہ رسول ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے۔ یزید حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بلند ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب یزید برسر اقتدار تھا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود تھے۔ کوفیوں نے خطوط لکھے، ایک روایت کے مطابق 12,000 خطوط لکھے، بعض روایتوں کے مطابق تاریخی کہ 70,000 خطوط لکھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ کوفہ میں تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ سے پہلے روانہ ہوئے، صحابہ کرام نے روکا، پھر مدینہ کے پاس پہنچے، مدینہ سے روانہ ہونے لگے، پھر صحابہ نے روکا، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ انہوں نے بھی روکا کہ کوفی غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ابن ملجم شیعہ تھا، کوفی تھا، اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو فجر کے نماز کے وقت قریب اس وقت شہید کیا تھا۔ فرمایا کوفیوں نے غداری کی، حضرت علی کو شہید کیا، پھر آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لہٰذا آپ کوفہ میں تشریف نہ لے جائیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ اور حضرت حسین، میں مختصر طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کوفہ میں پہنچے ہیں اور پھر کوفہ میں ان کے حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو دستہ تھا، ابن سعد کا، ان کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شرائط رکھے، اور یہ اس وقت رکھے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کی غداری کو بھانپ دیا تھا، کیونکہ حضرت حسین نے اپنے قاصد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اور کوفیوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس وقت
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب کوفیوں نے غداری کر دی لہٰذا 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے رکھے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مدینے میں بھیج دو، میں واپس جانا چاہتا ہوں، اور دوسری شرط یہ رکھی کہ یا مجھے اسلامی سرحد پہ بھیج دو، میں کفار کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اور تیسری شرط یہ رکھی کہ یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں اس کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنا چاہتا ہوں۔ مگر ان 3 شرطوں میں سے جو تیسری شرط تھی کہ مجھے یزید کے پاس بھیجو، یہ شرط مان لی گئی، اور ابن سعد نے کہا کہ قبول ہے، آپ یزید کے پاس جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ عقل و خرد کے نظر سے دیکھیں تو آج بھی کرب و بلا کا جو واقعہ درپیش ہوا اور کربلا کا جو مقام ہے وہ قادسیہ سے آگے دمشق کے راستے پر ہے، کوفہ سے آگے ہے، کوفہ سے پیچھے نہیں ہے۔ مدینہ اور کوفہ کے درمیان کربلا نہیں آتا، بلکہ کوفہ سے آگے جائے دمشق کی طرف تو کوفہ اور دمشق کے درمیان میں کربلا آتا ہے۔ کربلا کے مقام پر رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے نے ڈیرا ڈال دیا۔ رات کا وقت تھا، کوفیوں کے سامنے جب یہ اطلاع ملی کوفیوں کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرط مان لی گئی اور حضرت حسین حضرت یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو کوفیوں نے کہا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس جائیں گے تو 12,000 خطوط دکھائیں گے کہ کوفے والے یہ لوگ، یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے دستخط موجود ہیں، اور انہوں نے مجھے بلایا، غداری کی، اور انہوں نے کہا کہ آؤ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے سامنے رکھیں گے اور ہمارے خطوط رکھیں گے، اور جب یزید کو پتا چلے گا کہ کوفیوں نے یہ خطوط لکھے اور حضرت حسین کو بلایا تو یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ لے گا۔ اس لیے کوفیوں نے یہ کیا کہ کوفی آئے اور کربلا کے مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شب خون مارا۔ یہ جو واقعات من گھڑت بیان کیے جاتے ہیں کہ 3 دن تک پیاسا رکھا گیا اور 3 دن تک لڑائی جاری رہی، یہ واقعات حقیقت سے تعلق نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ شب خون مارا گیا اور رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اور ان کے قافلوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور عین رات کے وقت حضرت حسین رضی اللہ پہ دعویٰ بول دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے یہ واقعہ درپیش ہوا۔ اس میں اب یہ کہنا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کوفہ والوں نے کیا، اور یہ سنی اور شیعہ ہر 2 کتابوں میں موجود ہے۔ شیعوں کی تمام تر کتابیں ملا یحذر الفقیہ ہو اور جتنی کتابیں ہیں تمامی میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کوفہ والوں نے کی تھی، اور کوفہ والے شیعہ تھے، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اب یہ بات سامنے آئی کہ شہید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے کیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ 3 دن تک انہیں پیاسا رکھا گیا، پھر 3 دنوں تک شربتیں کیوں سبیلے لگائی جاتی ہیں؟ جناب والا، اگر شربتیں سبیلے لگائی بھی جاتی ہیں تو سمجھنی چاہیے بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت رکھ کے کہ جی وہ پیاسا تھا 3 دن تک، تو ظالموں، اسلام دشمنوں، غداروں، وہ تو پیاسے رہے پیغمبر کے نواسے، اور تم شربتیں پیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اسلام کے دشمنوں، شرم نہیں آتی؟ کیوں سبیلے لگاتے ہیں؟ اس لیے جو سبیلے لگاتے ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کسی نے جہاں پر کہیں پر سبیلے دیکھ لی کہ کسی نے سبیلے لگائی ہے تو وہ اسلام کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر کی
میں تو یہ کام نہیں ہے۔ ہاں دوسری بات کہ اس محرم کی 10 تاریخ کو اگر کوئی کھانا بنا کے تقسیم کرتا ہے تو سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 10 تاریخ یوم عاشورہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، لہذا یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 تاریخ کو جو کل کا دن ہے، اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرو۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی اچھا کھانا بناتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس یوم عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ جو فراخی کرے گا تو سال بھر اللہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ تو کوئی بندہ اگر اس دن فراخی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں پہ فراخی کرے، اور اسی طرح اگر پڑوسیوں میں تقسیم کرتا ہے تو کر سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ذہن میں بٹھا لیجئے کہ 10 تاریخ کو اگر کسی نے حضرت حسین کے نام پہ کوئی چیز پکا لی تو وہ قطعی طور پہ حرام ہے، اور یہ بات قرآن کے نص سے ثابت ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے غیر جس کا نام بھی لیا جائے، وہ نبی کا نام ہو، وہ ولی کا نام ہو، وہ غوث کا نام ہو، وہ کتب کا نام ہو، وہ ابدال ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسے باشد، وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی حرام ہے کہ اسے کسی جانوروں کے سامنے بھی نہیں ڈال سکتے بلکہ اسے دفن کیا جائے گا، غیر اللہ کے نام پہ بنی ہوئی چیز۔ لہذا اگر کوئی فراخی کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی اسلام کے فرمان کے مطابق فراخی کرے، بالکل کر سکتا ہے، مگر حسین کے نام پہ نہ پکائے، اور اسی طرح سبیلے مت لگائے، جو سبیلے لگائے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اینٹی اسلام دشمنوں کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، اور وہ لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، سروں کو پیٹتے ہیں، گالوں کو پیٹتے ہیں، وہ تو اس لیے پیٹتے ہیں کہ انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا، لہذا بد دعا تو لگنی تھی۔ قیامت تک یہ اپنے سینے کو پیٹتے رہیں گے، کیونکہ ان کے سینے میں صحابہ کرام اور حضرت حسین کا بغض ہے، اور یہ اصل قاتل ہیں ان کے آباء و اجداد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر سنی کیوں سن ہوا ہے؟ اگر کسی سنی نے ان کے مجالس میں شرکت کی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کی کثرت کا باعث بنے گا وہ تو انہی میں سے ہے۔ لہٰذا ان 2 دنوں میں آپ روزہ رکھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یہ یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ عاشورہ کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ سالوں کا گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو لہٰذا 2 دن 9 یا 10 تاریخ کو یا 10/11 کو 2 دن عاشورہ کا روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر دیجیے۔